تالیف حیدر کی تحریر۔ شکم مادر میں تم میرے لخت جگر، اب جب کہ میں عمر کی ایک ایسی منزل میں ہوں جہاں زندگی کے تمام سرد و گرم ہر انسان تقریباً دیکھ چکا ہوتا ہے اور نئے تجربات اس کو کچھ زیادہ متاثر نہیں کر پاتے، تو میرے وجود میں کچھ ایسا بیدار ہوا ہے جو اب سے پہلے کہیں دور دور تک نہ تھا، اور یہ کچھ اور نہیں بلکہ تمہارے ہونے کا احساس ہے۔ لیکن اس تحریر میں اپنے احساسات بیان کر کے تمہیں کسی روایتی باپ کی طرح جذباتی نہیں کرنا چاہتا۔ آج جب کہ تم اپنی ماں کے شکم میں ہو اور 7ویں ماہ کو تقریباً مکمل کر کے شکم مادر کی عمر کے عنفوان شباب پر پہنچ گئے ہو، تو بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری والدہ پر گزشتہ 7 ماہ میں کیا کچھ گزری اور ان دنوں وہ کن حالوں میں ہے۔ میرے لخت جگر، ہم ابھی تک اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ تم آیا میرے بیٹے ہو یا میری بیٹی، لیکن اس سے مجھے یا تمہاری والدہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم تو صرف ہم دونوں کی الفتوں کا وہ ثمر ہو جو ایک نازک سے بدن میں سانس لے رہا ہے، اور تمہارے ہونے کا احساس ہی ہمیں کسی بھی قسم کے مذکر و مؤنث سے لاکھ گنا زیادہ عزیز ہے۔ میرے پیارے، تمہاری والدہ جو ابھی گزشتہ برس ایک نہایت دلکش انعام کی صورت میں میری زندگی میں آئیں، اس وقت جب کہ میں زندگی کے زیادہ تر رشتوں سے بیزار ہو کر تمہاری دادی اور دادا کی شفقتوں کے سائے میں زندگی گزار رہا تھا اور محبت کے نام سے بڑی حد تک بیزار ہو چکا تھا، ایسے میں وہ اپنی دھیمی آواز اور نرم و نازک وجود کے ساتھ کچھ ایسے میری زیست کا حصہ بنی کہ میں دوبارہ نئی زندگی جینے پر آمادہ ہو گیا۔ تمہاری والدہ جو ایک تعلیم یافتہ گندمی رنگ کی ایک سنجیدہ عورت ہیں، ان میں بہت سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی بنا پر مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ جب وہ میری تمام تر کمزوریوں اور خامیوں کو قبول کرتے ہوئے میری زندگی کا حصہ بنی، تو میں نے انہیں اپنے لیے ایک انعام تصور کیا۔ میرے پیارے بچے، جن دنوں وہ بیاہ کر نئی نئی میرے غریب خانے پر آئیں، تو ان کے بدن سے اٹھنے والی بھینی بھینی خوشبو نے میرے گھر کے آنگن کو ایسے معطر کر دیا کہ میرا پورا وجود اس میں سرشار ہو گیا۔ ان کے حسن کی فسونکاری نے میرے درون دل کو اپنے شکنجے میں کچھ ایسا جکڑا کہ میں ان کا فریفتہ ہو گیا، اور کیوں نہ ہوتا کہ ان کے نرم وجود میں کچھ ایسی دل آویزی ہے کہ میرا آہوئے بسمل کے مانند رقص کرنا ایک واجبی سی بات ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ابھی تمہیں کچھ وقت لگے گا، لیکن اتنا جان لو کہ میں نے گزشتہ 1 برس میں تمہاری والدہ کے حسن کی جتنی کروٹیں دیکھی ہیں، اس کے بالمقابل آج جب میں انہیں یکگنا کرب میں مبتلا دیکھتا ہوں، تو میرے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ اس نازک سی جان کو اللہ کہاں سے ایسے درد سے نبردازمہ ہونے کا حوصلہ دیتا ہے جو تمہارے اس دنیا میں آنے تک تمہاری والدہ کو ہر حال میں برداشت کرنا ہے۔ اس پر مزید یہ کہ تمہاری والدہ کو اپنے اس درد سے اتنا لگاؤ ہے کہ شاید اپنی تمام تر محبتوں کے باوجود وہ مجھ سے کبھی نہ ہو پائے۔ میرے پیارے بچے، اب جب کہ تم اپنی والدہ کے شکم میں کروٹیں بدلنے کے قابل ہو گئے ہو، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ تم جلد اس بات کو محسوس کرو گے کہ ماں کا وجود انسانی زندگی کے لیے کتنا نابغہ روزگار ہے۔ یہ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنے درد کو اولاد کی ہلکی سی مسرت پر بھی قربان کرنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اس کے دل سے اولاد کے لیے ہمیشہ صرف ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے کہ اس کا جگر گوشہ دنیا کی ہر خوشی سے مالا مال ہو۔ آج کل تمہاری والدہ کو بھی میں اسی حالت میں پاتا ہوں۔ اکثر جب میں اور تمہاری والدہ راتوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے تمہارا نام رکھنے کے لیے نئے نئے ناموں پر غور کرتے ہیں، تو میں اس کے چہرے پر ایک بالکل ہی مختلف مسرت کی پرچھائی دیکھتا ہوں۔ ہر وہ لمحہ جب تمہارے بدن سے لپٹا ہوا پانی تمہاری ماں کے بدن میں اپنے مد و جزر کے پاؤں پھیلاتا ہے، تو وہ ایسے اچھل کر مسکراتی ہے جیسے اس ذات مقدس نے تمہاری والدہ کی روح کو گدگدایا ہو۔ میرے پیارے بچے، تم ان دنوں اگر میری آنکھوں سے اپنی والدہ کو دیکھو تو تمہیں نظر آئے گا کہ وہ کس طرح گھنٹوں تمہارے وجود کو پختہ سے پختہ تر کرنے میں کوشاں رہتی ہے۔ اسے ان دنوں اس بات کی ذرا فکر نہیں کہ اس کا وزن جو شادی کے وقت صرف 47 کلو گرام تھا کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بلکہ اگر اس میں اضافہ نہ ہو تو وہ فکر مند ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر کی وہ لڑکی جو اپنے وزن کے 1.25 کلو بڑھ جانے پر بھی متفکر ہو جاتی تھی، آج اس سے کوسوں دور کہیں پیچھے چھوٹ گئی ہے۔ ان دنوں تمہاری والدہ اگر کوئی چیز کھاتی ہے تو اس لیے کہ اس کا لقمہ تمہارا لقمہ حیات بنے، کچھ پیتی ہے تو اس لیے کہ اس سے تمہارے بدن کو یکگنا تقویت حاصل ہو۔ وہ لڑکی جو ابھی 1 برس پہلے دہلی کے ان بازاروں کی سیر کر کے خوش ہوتی تھی
جہاں بہترین لباس اور اچھی جوتیاں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، وہ ان دنوں ناریل کا پانی اور کھوپرے کے ٹھیلوں کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے اس سے بڑی نعمت اس کے لیے کچھ نہیں۔ میرے پیارے بچے، تمہاری والدہ جو ان دنوں تمہیں اپنے کلیجے سے لگائے آئرن، کیلشیم اور وٹامنس کی گولیوں کو بلا ناغہ زیر استعمال رکھتی ہے، وہ اپنی اصل رنگت کو 6 ماہ پہلے ہی خیر بات کہہ چکی ہے۔ یہ جذبہ نہایت انوکھا ہے کہ جس لڑکی کو اپنی رنگت سے ایسا لگاؤ ہو کہ وہ مختلف قسم کی مشاتاؤں سے اسے بہتر بنانے کے نسخے پوچھتی پھرے، وہ اپنی اولاد کے لیے اس کو قربان کرنے کے لیے ایک لمحہ نہیں سوچتی۔ آئرن کی گولیاں جنہوں نے اس کی رنگت کو بڑی حد تک متاثر کیا ہے، وہ انہیں صرف اس لیے فراموش نہیں کرتی کہ تمہاری زندگی کو پروان چڑھانے کے بالمقابل اسے اپنی رنگت کے ضائع ہو جانے کا احساس دور دور تک نہیں ہوتا۔ ان دنوں اس کی بعض باتوں پر میں اتنا حیران رہتا ہوں جیسے میں نے زندگی کے اس حصے کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ مثلاً جب وہ رات میں سونے سے قبل اپنے پیٹ پر ایک خاص قسم کا تیل ملتی ہے جو نہ جانے اسے کس ڈاکٹر نے یا غالباً اس کی کسی بہن نے بتایا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ ایک نہایت دلکش تبسم کے ساتھ مجھے بتاتی ہے کہ یہ وہ اس لیے کر رہی ہے کہ تمہارے بال پیدائش کے بعد لمبے اور گھنے ہوں، اور کل کو جب تم اپنے بالوں کی خوبصورتی پر رشک کرو تو یہ ہرگز فراموش نہ کرنا کہ یہ تمہاری والدہ کی ان راتوں کی محنت کا صلہ ہے جو تمہیں خدا نے بن مانگے عطا کیا ہے۔ عزیزم، کچھ ماہ پہلے جب تم اپنی والدہ کے شکم میں ایک مٹر کے دانے سے بھی چھوٹے تھے، تب بھی وہ تمہاری حفاظت کے لیے بے شمار تدبیریں کرتی تھی۔ شروعاتی 3 ماہ جن میں اسے نہ جانے کتنی مرتبہ الٹیاں آئیں، چکر آئے، سر درد ہوا، گھبراہٹ ہوئی اور طرح طرح کی بوؤں نے اسے پریشان کیا، اس وقت بھی وہ اپنے تئیں اس فیصلے پر اٹل تھی کہ تمہیں کسی طرح اس دنیا میں لائے، اور اس امر کے لیے اس نے اپنی عبادتوں کا سلسلہ دراز کر دیا۔ میرے بچے، تمہاری ماں جو تہجد گزار عورت ہے، اس کا غصہ اتنا زیادہ ہے کہ میں اس کے مزاج کی اس کجی کو بیان کرنے سے قاصر ہوں، لیکن تمہارے معاملے میں وہ بہت نرم ہے۔ اس کا احساس مجھے پہلی مرتبہ اس وقت ہوا جب اس نے صرف اس وجہ سے مجھ سے دور رہنا بہتر سمجھا کہ اس کا غصہ میری حرکتوں سے بڑھ کر تمہارے وجود کو کسی طرح نقصان نہ پہنچائے۔ حالانکہ میں اتنا حرکتی ہوں نہیں، لیکن تم اسے حفظ ما تقدم کے ذیل میں رکھ سکتے ہو۔ اگلے 3 ماہ بھی کچھ کم پریشان کن نہیں تھے۔ ان میں اسے الٹیوں سے کچھ راحت ملی تو سوزش کا سامنا شروع ہو گیا۔ غالباً تمہاری عمر کے 4تھے ماہ سے اس کے پورے بدن پر جو بھربھراہٹ طاری ہوئی ہے وہ اب تک قائم ہے۔ یہ بظاہر تو کوئی بڑی بات معلوم نہیں ہوتی، لیکن جب تم میری آنکھوں سے اپنی والدہ کو دیکھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ اس کا چہرہ جو میرے دل کا روشن دان ہے اپنی اصل حیت سے کتنا بدل چکا ہے۔ اس کا بھی اسے یعنی تمہاری والدہ کو کوئی ملال نہیں۔ وہ تو اس وقت سے جب سے تم اس کے بطن میں زندگی کی نعمت سے آراستہ ہوئے ہو، اس ہرنی کی طرح اپنے بدن میں رقصائیں جو اپنے مشک کی خوشبوؤں سے سرمست ہوئی جاتی ہے۔ اس کا مشک کوئی اور نہیں، تم ہو میری جان۔ ان دنوں جب کہ تم 7 ماہ کے مکمل ہونے والے ہو، تمہارا وزن قریب 2 کلو ہے، اور اب وہ بقول ڈاکٹر صاحبہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو تمہاری والدہ اپنے پیٹ کے نچلے حصے میں مستقل ایک قسم کی چبھن محسوس کرتی ہے۔ اسے اپنا پیٹ اکثر گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت جب وہ کروٹ بدلتی ہے تو یہ عمل اس کے لیے کسی بڑے مشن سے کم نہیں ہوتا۔ وہ ہر بار اپنا پہلو بدلتے وقت کراہتے ہوئے اپنا پیٹ ایسے تھام لیتی ہے جیسے وہ کہیں گر نہ پڑے۔ سیدھا لیٹنا اس کے اور تمہارے لیے اچھا نہیں، اس لیے اپنی ریڑھ کی ہڈی کو وہ جتنا ہو سکے سیدھا نہ لیٹ کر محفوظ رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس میں بھی اس کا ساتھ دیتا ہوں، لیکن بہرحال ان تمام باتوں کا سامنا تو ہم تینوں میں اسی کو کرنا ہے۔ میرے پیارے بچے، یہ باتیں میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا کر کے تمہاری والدہ کوئی انوکھا کام کر رہی ہے۔ میں تو تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ دنیا کی ہر ماں اپنی اولاد کے لیے اول روز سے کیا کچھ نہیں برداشت کرتی، اور اس برداشت کو وہ ایک انعام تصور کرتی ہے۔ اس پر جتنا غور کیا جائے کم ہے۔ تم جو اس کے لیے دنیا کی ہر شے سے زیادہ قیمتی ہو، وہ تمہارے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور یہ کوئی روایتی جملہ نہیں، بلکہ میں نے اسے خود ایک باپ اور شوہر کی حیثیت سے محسوس کیا ہے۔ میری جان، تم اپنی زندگی کے آئندہ لمحوں میں جو ابھی تمہیں جینے ہیں، اور اللہ تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں ناتی پوتوں والا بنائے، کبھی فراموش نہ کرنا کہ وہ نازک اندام لڑکی جسے میں حسن کی ایک ملکہ کی طرح بیاہ کر لایا تھا، وہ اس دن سے میری ملکہ سے زیادہ تمہاری ماں ہے جب سے تم اس کے بطن میں آئے، اور ہمیشہ رہے گی جب تک اس کی سانس میں سانس ہے۔
باقی مستقبل کا اللہ جاننے والا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ تمہارے بابا تالیف حیدر۔